ایک مسئلہ ہے بدعات کا، یہ جو عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید میلاد النبی آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ نے منائی ہے؟ نہیں منائی۔ کس انداز پہ منائی؟ صحابہ نے ختم کو کنفرنس بھی نہیں کرنا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ میں نے جو دیکھا نا، جب آپ سوال کو پھیلائیں گے، جب آپ سوال پھیلائیں گے نا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ بزرگ آدمی ہیں، ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی نہ مارے، ڈنڈی نہ مارے۔ دیکھو آپ سب، میں نے آپ کے لیے وقت نکالا، ورنہ ہاں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بات ٹھکانے پہ لے جاؤ، ادھر ادھر اگر بات الجھانی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس طرح لاکھوں ہزاروں مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ ایک لین پہ بات چلائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے میلاد کس طرز پہ منائے، ہمیں پتہ چلے۔ میں سائل ہوں، سوال کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس طرز پہ نہیں منایا، کس طرز پہ بنایا؟ ہم اسی طرز پہ بنائیں۔ پہلے وفات مناتے ہیں ابھی ایک منٹ، نہیں آپ خاموش۔ ہاں جی، اگر ذہن میں ہے بتا دو، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی بریلوی فرقہ کے 200 عالم، جن میں نعیم الدین مراد آبادی، خود احمد رضا خان، پیر کرم شاہ، غلام رسول سعیدی اور بڑے بڑے اس فرقے کے اکابر، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی 604 ہجری میں محفل میلاد سے شروع ہوئی، اور اربل شہر سے شروع ہوئی، اور اس کو شروع کرنے والا ایک بادشاہ تھا، اور یہ بھی سب لکھ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ سب یہ 200 سے زیادہ بریلوی مولوی سارے مانتے ہیں۔ آپ کیسے اتفاق ہے؟ اچھا، اب میرا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ کوئی چیز ہے صحیح؟ رسول پاک نے فرمایا کل بدعت ضلالہ۔ ایک اس میں السنہ میں امام مروزی نے لکھا، یہ حدیث جس پوری صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ لو ارآہ الناس حسنہ وَإِرَّآهَ النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے کہیں بدعت حسنہ۔ یہ کتاب السنہ المروزی اور صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ہر بدعت کو بدعت ضلالہ ہی، بالکل، کلو شرعن جو بدعت ہوگی وہ ضلالت ہوگی۔ اللہ کا مسجد میں تراویح کی نماز اثر نہ ہوئی، آپ یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ جی احمد رضا خان نے جواب دے رکھا ہے فتاوی رضویہ میں۔ احمد رضا خان نے کہا کہ جہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے، اظہار معنی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بدعت لغوی مراد ہے، پھر کس طرح موافق ہو؟ کیا بدعت حسنہ پھر کیسے بن گئی؟ بدعت لغوی، ایک بدعت شرعی ہوتی ہے، ہاں بالکل، ہاں بالکل، تو لغوی کا ہے۔ لغوی کے نہیں، وہ بدعت لغوی جو ہے وہ بدعت، اس میں گناہ ثواب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، لغت کی بات ہے۔ مثلا لغت ہے نا سلاد، سلاد کا معنی تحریک السلامین ہے، چوتروں کو حرکت دینا۔ اب جب آپ چلتے ہیں تو اس کو سلاد تو نہیں کہتے۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ صوم کا معنی الامساک مطلقاً رک جانا، اب رک کر بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو لغوی اطلاق کی بات نہیں، بدعت حسنہ مستحب کے درجے میں ہے وہ کہتے ہیں، اس پر پھر کون سا ثواب ہے؟ جی سر، آپ نے کہا فی الدین اور لد دین، ہاں لد دین، یہ ان کو کہو، وہ کہتے ہیں فی الدین ہے لیکن بدعت حسنہ مستحب ہے، وہ لد دین کہتے ہیں نہ لد دین نہیں کہتے۔ یہ آپ غلط ترجمانی کر رہے ہیں، اور دکھا دو، آپ اس کا حوالہ دیں۔ ہاں بالکل ٹھیک، اور وہ کہیں کہ یہ ہمارا کوئی ثواب والا کام نہیں ہے، ثواب والا کام سر لد دین ہے۔ ابھی آپ تقریر کا ثواب ہو گیا۔ ہاں بالکل، اس ٹائم پہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، تقریر کا ثواب ہے، اس ٹائم کے ساتھ کوئی ثواب نہیں۔ آپ بات سمجھے نا، اس جہت سے کوئی ثواب نہیں۔ اب جو تقریر کی ہے، ہاں تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد کی محفل ہو، ہاں، اس کو آپ دین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ غیر دین سمجھتے ہیں؟ ہم اسے غیر دین سمجھتے ہیں، دین نہیں سمجھتے۔ میلاد منانا دین ہے یا غیر دین ہے؟ لد دین ہے، غیر دین ہے نا، لد دین تو غیر دین ہوگا نا، یہ دین کے لیے معاملے ہے۔ دین نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میں کہ جمعے سے پہلے تقریر کرنا دین نہیں، آپ بھی کہیں کہ میلاد منانا دین نہیں۔ سر
ثواب کا کام ہے. پھر وہ سر آپ آپ دیکھیں نا، میں صاحب کہہ رہا ہوں کہ جمعے سے پہلے اس طرح تقریر کرنا یہ دین کا جز نہیں. آپ بھی کہیں کہ میلاد منانا دین نہیں. اب دیکھیں نا، اب دین کا جز اور دین نہیں اور مطلب ایسا نہیں. ایک ہی چیز ہے نا. آپ کہیں چلو دین کا جز نہیں، وہی کہہ دیں. اور بریلوی مولویوں سے بھی ذرا پوچھ کے آئے، میں آج کہہ کے آیا ہوں کہ میلاد بنانا دین، ان کا سارا دین ہی میلاد بنانا ہے. اس لیے میری بات سنیں، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عید جو ہے نا دوسری عیدوں سے بھی بڑی ہے. یہ آپ نے سنا ہے؟ یہ دیکھیں نا، التزام ایسا ہے کہ یہ عید جو ہے دوسری عیدوں سے بھی بڑی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو عید نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے، اس کے دل میں رسول کی عزت نہیں. اب آپ بتائیں یہ لد دین ہے کہ اصل دین ہے؟ وہ تو قرآن سے ثابت کر وہ تو سب عبادتوں سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں. اور محبت رسول کا معیار میلاد منانا ہے. اور جو نہ منائے ان کو کہو ایک سال ذرا چھٹی کر کے دیکھیں. مجھے کہو میں 3 جمعے تقریر نہیں کروں گا، اور کئی جگہ پہ میں نے جمعے پڑھائے اور صرف خطبہ پڑھا اور جمعہ پڑھایا، تقریر نہیں کی. کبھی ہم بعد میں کر لیتے ہیں. ان کو کہو 1 سال چھٹی کرو عید میلاد کی، ہم دیکھتے ہیں. تو یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، اصل دین سمجھتے ہیں، اور یہ دھوکہ دیتے بھی ہیں دھوکہ کھاتے بھی ہیں. اب انہوں نے بہانے کیا لکھے طاہر القادری نے اور ان حضرات نے کہ صحابہ نے کیوں نہیں منائے؟ کہتے صحابہ فارغ نہیں تھے. یہ لکھے، اگر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. طاہر القادری کی کتاب میں صحابہ فارغ نہیں تھے. اور لکھا کہ صحابہ پر غم غالب تھا، ہم پہ خوشی غالب ہے، دور بدل گئے. یہ مثالیں. اس لیے تیسرا مسئلہ ہے بدعات کا، 5واں مسئلہ چھٹا بدعات کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت جس حیث سے ثابت ہے اسی طرح کرو. عبادت کے اندر رد و بدل نہ کرو. اور ان کے نزدیک ابھی یہ جو نمازوں کے بعد ذکر جاری ہے، اب خود ایمان سے بتائیں کیا اس میں جن کی رکعتیں رہ جاتی ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یعنی بریلوی مذہب عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. اچھا ایک منٹ بات. اچھا آپ نے جس طرح کہا کہ نماز کے بعد کلمہ اچھا کلمہ طیبہ کے حوالے سے خاموش رہیں. کلمہ طیبہ کے حوالے سے کلمہ طیبہ کے حوالے سے نہیں کیا، اس شور کے حوالے سے کیا جو بریلوی مساجد میں. نماز کے فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ 1000 دفعہ پڑھیں. یہ جو شور کرتے ہیں جہرن، سب جہر کرتے ہیں ایک آپ آواز کا میں. اعتراض یہ ہے کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد بلند آواز سے کلمے کا ذکر. ہاں بالکل، یہ جو مربج ہے بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کیسے جو نماز مسبوق ہے جن کے 2-4 رکعت رہ گئی ہیں ان کی نمازیں خراب. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے آپ بھی نے کیسے خلاف اس ہے. کی نماز خراب ہوتی ہے؟ اب نے یہ کہا بالکل. اب تکبیر تشریق کے حوالے سے آپ کیا خیال ہے؟ کیا اس سے لوگوں کی نماز خراب نہیں ہوتی؟ بہت اچھا. وہ سارا سال پڑھتے ہیں آپ؟ کیا 23 نمازیں خراب کرنا جائز ہے؟ کیا وہ کیا جو 23 نمازوں کی جاتی ہے ہاں کیا 23 دن نمازیں 23 دیکھو دو چیزیں ہیں شریعت میں. ایک چیز ہے حرج کثیر، ایک ہے حرج کلیل، ایک ہے عموم بلوا، ایک ہے ایک چیز بکتی. ان تینوں کا فرق ہے. نہیں 23 نمازیں ایک ہے دیکھو 23 نمازیں میں یہ لازمی ہے کہ 23 نمازیں خراب ہی ہو گئیں. آپ کہتے ہیں 23 نمازیں خراب کرنا، آپ کا انداز یعنی استنباط ہی غلط ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ شریعت دیکھتی ہے حرج کثیر حرج قلیل کا فرق کرتی ہے دونوں چیزوں کا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یک صوتی ذکر بالجہر ہے نمازوں کے بعد، یہ رسول اور صحابہ سے ثابت ہے. جو علماء قائل ہو گئے ثابت ہے. وہ صبح ثابت کریں نا. وہ روایت کرتے ہیں حدیث بخاری کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی رائے ہے. اب میں اگر اس کے جواب دے پائیں گے تو ہمارے سلسلے میں ہم نہیں کرتے. نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. بس بات ختم. بات ہی ختم. بات ہی ختم. کرتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ آپ کا طریقہ ہے نہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ بات ختم ہو گئی. اچھا اب یہ بات بتائیں کہ یہ جو جتنی یہ اذان کے آگے پیچھے کلمات ہیں یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ اس طرح سے نہیں ثابت. اچھا اب ایک سوال صرف آخری ہے، مسئلے حل ہو گئے، اب صرف گپ شپ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑو ٹھیک ہے، کرتے آپ جتنے بریلوی ہیں بدعات اور بدعت حسنہ کل
40واں، جمعراتیں، میلاد، 11ویں، 12ویں، عرس، یہ سارے کے سارے بدعات جو آپ سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، اور یہ کوئی ہندوؤں کی رسم ہے، کوئی شیعوں کی رسم ہے، یہ کہلوے آپ جب کہتے ہیں اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ معمولات اہل سنت. آپ کے دھرم اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معمولات اہل سنت. اور جب بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں بدعت حسن ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کرتے بدعت حسنہ ہیں، کہلواتے اہل سنت کیوں ہیں؟ آپ کہلوائیں اہل بدعت حسنہ، سونے بدتی کام ہر بدعت والا، چلو حسنہ صحیح، لیکن قبضہ اہل سنت کے نام پہ. تو یہ بھی آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ جب کرتے آپ ہر بدعتیں، چلو بدعت حسنہ کہہ دو، ہمارے نزدیک بدعت میں کوئی حسن نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نزدیک رسول کا طریقے میں حسن ہے، بدعت میں حسن نہیں. کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. لیکن یہ سوال آپ حل کریں کہ آپ کرتے سب بدعت، نام رکھا ہوا ہے اہل سنت، نام اور کام میں کیوں فرق ہے؟ اتنا تو کم از کم تسلیم کریں کہ بریلویوں کو اہل سنت کہلوانے کا حق نہیں، انہیں کہلوانا چاہیے اہل بدعت حسنہ، سونے بیتی. تو کم از کم ایک چیز تو ہونی چاہیے. وآخر دعوانا